السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد احتیاطی تدابیر گندم کے بڑولے کو کیسے سنبھالنا ہے، گندم کے بڑولے میں کتنی گولیاں رکھنی چاہیے، بڑولے میں گولیاں کس طرح رکھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں۔ گندم کو بڑولے میں کیسے سنبھالنا ہے آپ بھی جانیے۔ الحمدللہ آج کل گندم کی گہائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اضافی گندم بیچنے کے بعد ضروری ہے کہ بقایا گندم کو اچھے طریقے سے سٹور کیا جائے۔ عام طور پر گندم گھر میں کھانے کے لیے اور بیج وغیرہ کے مقصد کے لیے بڑولوں میں سٹور کی جاتی ہے، لیکن بڑولوں میں سٹور کی ہوئی گندم میں کئی ایک حشرات اور کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ گندم کے بڑولوں میں زیادہ تر کھپرا، گندم کی سسری، آٹے کی سسری، گندم کا پروانہ اور گندم کی سونڈ والی سسری جیسے حشرات پائے جاتے ہیں۔ اگر مناسب طریقے سے گندم کو سٹور نہ کیا جائے تو شاید عملے کی صورت میں یہ گندم کا 10 سے 18% تک نقصان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہایت احتیاط اور سمجھداری سے سٹور کیا جائے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کو سٹور کیسے کرنا ہے۔ گندم کو سٹور کرنے سے پہلے 2-3 دن دھوپ لگوا لیں تاکہ اس میں نمی اچھی طرح سے نکل جائے۔ اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو کیڑے اور پھپھوندی لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ گندم کے بڑولے میں کتنی گندم والی گولیاں رکھنی چاہیے۔ بڑولے کو اچھی طرح سے صاف کر کے اسے گندم سے بھر لیں۔ بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کی گندم کی گولیاں خرید لیں۔ ان گولیوں میں ایلومینیم فاسفیٹ نامی ایک زہر ہوتا ہے جو بازار میں مختلف کمپنیوں سے اپنے ناموں سے بیچتی ہیں۔ 8 من گندم کے لیے صرف 1 گولی ڈالنی چاہیے۔ اس طرح 25 من گندم کے لیے 3 گولیاں اور 50 من کے لیے 6 گولیاں کافی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بتائی گئی مقدار سے زیادہ گولیاں گندم میں ہرگز نہ رکھیں، اس سے کئی طرح کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بڑولے میں گولیاں کیسی رکھنی چاہیے۔ عام طور پر کاشتکار حضرات بڑولے میں گولیاں رکھتے ہوئے انہیں کپڑے کی پوٹلی میں باندھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بڑولے کے پیندے میں گولیاں پھینک کر اس کے اوپر گندم ڈال دیتے ہیں، پھر مزید گولیاں ڈال کر اوپر گندم ڈال دی جاتی ہے اور آخر میں جب بڑولہ بھر جاتا ہے تو پھر گولیاں گندم کے اوپر پھینک کر انہیں دانوں میں دبا دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گولیاں پوٹلی میں بالکل بھی نہیں باندھنی، بلکہ انہیں کسی کھلی برتن مطلب چائے والے کپ یا پیالی وغیرہ میں ڈال کر رکھنا ہے۔ برتن کو اوپر سے ڈھانپنا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گولیاں بڑولے کی ہوا میں موجود نمی کے ساتھ عمل کر کے اس طرح کی زہریلی گیس فاسفین پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ گولیاں کسی کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر رکھ دیں گے تو یہ کپڑا ہی نمی کو جذب کرتا جائے گا اور نمی ان گولیوں تک کم پہنچے گی، جس کی وجہ سے زہریلی گیس بھی کم پیدا ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا اثر بھی کیڑے مکوڑوں پر کم ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا گولیاں بغیر پوٹلی میں باندھے کھلے برتن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ گولیاں گندم کے دانوں میں دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گولیاں برتن میں ڈال کر برتن کو دانوں کے اوپر ہی رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اس طرح گولیوں کا اثر 10-12 فٹ نیچے پڑی ہوئی گندم تک کیسے پہنچے گا۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ان گولیوں سے نکلنے والی زہریلی گیس اپنے چاروں اطراف 15-15 فٹ تک گندم میں جذب ہو کر کیڑوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گندم والی ایک گولی 3 گرام کی ہوتی ہے، جس میں سے 1 گرام زہریلی گیس نکلتی ہے اور اس گیس سے گندم کے اندر جذب ہونے والی زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گولیوں کا اثر نیچے تک نہیں جائے گا۔ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ جب آپ گولیاں کسی برتن میں رکھیں گے تو گولیوں سے گیس نکلنے کے بعد جو پیچھے گولیوں میں راکھ وغیرہ بچ جاتی ہے وہ آپ برتن سمیت اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں، لیکن پوٹلی میں بندھی ہوئی گولیوں کی کچھ نہ کچھ راکھ گندم کے دانوں میں مکس ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے زہریلے مادے کی راکھ صحت کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہو سکتی۔ بڑولے کو ہوا بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ گندم کی گولیاں ہوا میں موجود نمی کے ساتھ مل کر فاسفین نامی ایک انتہائی زہریلی گیس پیدا کرتی ہے، جس سے سارے کا سارا بڑولہ بھر جاتا ہے۔ بڑولے میں موجود کیڑے پتنگے جب اسی زہریلی گیس سے سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے ذریعے گیس ان کے خون میں شامل ہو کر انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ گیس کم از کم 2 ہفتے تک بڑولے میں موجود رہے۔ اگر یہ گیس بڑولے سے لیک ہو گئی تو کیڑے وغیرہ تلف نہیں ہوں گے اور گندم میں
گولیاں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بھڑولے کو گولیاں رکھنے کے فوراً بعد ہوا بند کر دیا جائے۔ بھڑولے کو ہوا بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھڑولے کو ہوا بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھڑولے میں دانے ڈالنے اور دانے نکالنے والے دونوں جگہوں کو اچھی طرح سے سیل بند کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ آٹے کی لیوی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر مٹی میں باریک توڑی اور گوبر مکس کر کے اسے کام میں لا سکتے ہیں۔ ڈھکنوں کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد ان کے جوڑوں پر اس طرح سے لیپ کر دیں کہ کسی طرف سے ہوا خارج نہ ہو پائے۔ اگر ہوا خارج ہوگی تو سارا کیا دھرا ہے یہ سارا بے فائدہ ہو جائے گا۔ بھڑولے کو کتنے دن بعد کھولنا چاہیے؟ بھڑولے کو ہوا بند کرنے کے بعد 2 ہفتے تک کھولنا نہیں چاہیے تاکہ بھڑولے میں موجود گیس اچھی طرح سے کیڑے مکوڑوں کو تلف کر دے۔ 2 ہفتوں کے بعد آپ بھڑولے کو کھول دیں اور کم از کم 2 دن تک کھلا رکھیں تاکہ بھڑولے میں موجود زہریلی گیس اچھی طرح سے نکل جائے۔ یاد رکھیں کہ بھڑولا کھولنے کے 2 دن بعد تک گندم کھانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ گندم کو گیس کے زہریلے اثرات سے مکمل طور پر پاک ہونے کے بعد ہی استعمال میں لائیں۔ بھڑولے میں گولیاں کب رکھنی چاہیے؟ عام طور پر ہمارے کاشتکار جب اپریل مئی کے مہینوں میں بھڑولے بھرتے ہیں تو اسی وقت بھڑولوں میں گندم کی گولیاں رکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہماری گندم پورے سال کے لیے حشرات سے محفوظ ہو گئی ہے۔ لیکن ایسے بھڑولے جن میں اپریل مئی کے مہینوں میں گولیاں رکھی گئی ہیں، جیسے ہی جولائی کا مہینہ آتا ہے تو کھپرا، سسری اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھڑولوں میں موجود گندم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حشرات اس وقت تک متحرک ہوتے ہیں جب ہوا میں نمی کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپریل مئی میں تو نمی بہت ہی کم ہوتی ہے، جبکہ جولائی میں بارشوں وغیرہ کی وجہ سے ہوا میں نمی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا گولیاں رکھنے کا بہترین وقت یہی جولائی کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی ہوا میں نمی کی وجہ سے کیڑے مکوڑے گندم کے اندر متحرک ہونا شروع ہوں تو ساتھ ہی آپ اس میں گولیاں رکھ کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گندم بہتر انداز میں بھڑولوں سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ زراعت کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایگریکلچر انفارمیشن پاکستان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ہمارے چینل پر اجناس کے ریٹس کے متعلق ڈیلی اپڈیٹ دی جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو وزٹ کر لیں۔